بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین آج سید حیدر جعفری صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، جن سے آپ بھی پیار کرتے ہیں، میں بھی پیار کرتا ہوں، آج ان کی جو سائن شاہ جی یہ بتاتے نہیں ہیں۔ شاہ جی کہتے ہیں میرے باب میں لڑنا، میں بابا نہیں بننا، لیکن شاہ جی واقعی ایک علم کا جو ہے نا خزانہ رکھتے ہیں۔ جو آج کی ویڈیو آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہے۔ یقین کریں یہ تحفہ ہے، 2025 کا تحفہ شاہ جی آپ کو دینے جا رہے ہیں۔ شاہ جی مان نہیں رہے تھے، بڑی مشکل سے میں نے منایا ہے کہ شاہ جی پلیز اس ویڈیو کے اوپر آپ نے ضرور بات کرنی ہے۔ اور یہ ویڈیو کیا ہے، یہ ٹاپک کیا ہے؟ وہ ٹاپک یہ ہے کہ وہ عمل، وہ وظیفہ، وہ آیت جو ہاری ہوئی بازی کو بھی پلٹ دیں۔ ہر چیز آپ کے حق میں ہو جائے گی۔ چیزیں وہ لگیں، آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کے کام چل رہے ہیں، خراب ہو گئے، کاروبار چل گیا، ٹھپ ہو گیا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ایسا مجرب وظیفہ ہے، ایسی مجرب آپ کو جو ہے نا وہ کیا کہہ رہے ہیں، ایک تحفہ ہی دے رہے ہیں کہ جو آپ کے معاملات کو سدھار دیں گی۔ شاہ جی بہت شکریہ۔ always welcome سر۔ میں لیکن عوام کو اس وقت ضرورت ہے۔ آپ میرے بھائی ہیں سر، آپ کے لیے حاضر، لیکن نہ میرا مطلب میری اوقات حیثیت ہی نہیں ہے، میں کون ہوتا ہوں کچھ بتا سکوں؟ اللہ اور اس کے رسول سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا دین سب سے کامل دین ہے، اس کے اوپر عمل کر لیں کامیابی مل جاتی ہے۔ پڑھائیوں سے، وردوں، وظیفوں سے اگر مسئلے حل ہوتے تو میرا ایک دوست ہے، اس سے میں کہتا ہوتا ہوں کہ جی پڑھائیاں نہ لی، کیونکہ وہ بہت بڑا عالم بھی ہے، عامل بھی ہے، میں نام نہیں لیتا ڈیلیبریٹلی، مشہور آدمی ہے، تو میں اس کو کہتا ہوں کہ جس طرح تسی پڑھائیاں دس دیو جے ادھر نال بندے ٹھیک ہوندے تے پھر اس ویلے امریکہ دا صدر کوئی حافظ ہوندا۔ پڑھائیوں سے، وردوں، وظیفوں سے سر مسئلے نہیں بدلتے، بدلتا ہے احساس۔ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں آپ کا احساس کائنات پوری کی جو ہے وہ انرجی ویو کو بدل دیتا ہے۔ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں لاکھوں سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں خالق اور مخلوق کا ملن ہو سکتا ہے۔ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں کائنات کا پورا نظام بدل سکتا ہے سر۔ پڑھائیوں سے، پڑھائیوں کی کہ اتنی بار یہ پڑھ لیں، اتنی بار یہ پڑھ لیں، اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے۔ میں ٹھیک ہے، میں اس علم کا جو ہے وہ پڑھتا ہوں، میرا تعلق خانقاہی سسٹم کے بہت بڑے گھر سے ہے، تو میں اسی میں بڑا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے، کیسے نہیں ہوتا، لیکن اس کو سمجھیں کہ اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک چیز کا ذکر میں نے آپ کی ویڈیو میں پہلے بھی کیا تھا، کائنات کا سب سے بڑا ورد جو اللہ خود کرتا ہے وہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا۔ ماشاءاللہ شاہ جی وہ لوگوں نے بہت پسند کیا۔ کائنات کی سب سے بڑی طاقت اللہ کا احساس اور سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت اور ان کی آل سے محبت ہے، وہ کر لیں، پریکٹیکلی کر لیں۔ درود پڑھنے کی میں نے ذکر کی تھی، درود کرنا ضروری ہے، درود کرنے کی طرف آئیں، ٹھیک ہے، عبادت کرنے کی طرف آئیں، نماز پڑھنے کی بجائے نماز قائم کرنے کی طرف آئیں، وہ اس طرف آئیں، وہ اصل راستہ ہے، وہ اصل طاقت ہے۔ 10 لاکھ دفعہ پڑھتے رہیں۔ میں وہی آپ کو بات پہلے بھی سمجھا رہا تھا، بات یہ ہے کہ آپ کو شدید پیاس لگی ہوئی ہے، گلاس میں پانی ہے، آپ نے جیب سے تسبیح نکالی اور پڑھنا شروع کر دیا، کچھ بھی پڑھنا شروع کر دیا، حق پانی یا پانی پڑھنا شروع کر دیا، پانی کی تعریف کرنی شروع کر دی، پیاس بجھے گی، پانی پییں گے۔ اسی طرح دین بھی ہے۔ اب میں آپ کو ایک بڑی آسان مثال سے سمجھاتا ہوں، اس کو سمجھیے۔ آپ نے اللہ سے وعدہ کیا کہ یا اللہ تو رب ہے اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے حبیب ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیرا ہی نام لیں گے، تیری ہی جو ہے وہ بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کی زندگی میں اس کلمے کا مقام کیا ہے، ویلیو کیا ہے؟ اب میں مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں، آپ ذرا بڑی آسانی سے سمجھیں گے۔
شادی تو انسان کرتا ہے نا. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے فرمایا کہ النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے، جو اس نے اس سے اعتراض کیا، جس نے اس سے اعراض کیا، وہ ہم میں سے نہیں. بالکل ٹھیک صحیح ہے. اب نکاح کیا ہے؟ نکاح کیا ہے کہ آپ نے 4 گواہوں کی موجودگی میں اللہ کے رسول کو، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کسی شخص کو اپنی زندگی میں قبول کیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اس کو قبول کیا اور اس کے بعد آپ نے یہ عہد کیا کہ جی اب اس کے ساتھ ہی رہنا. ٹھیک ہے. اولاد ہوگی اس کے لیے کوشش کرنی ہے، حق حلال کا رزق کمانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، لیکن ان بچوں کی ضرورت پوری کرنی ہے، اس خاندان کو لے کے چلنا ہے، اس خاندان کا بڑا میں ہوں، اس خاندان کو میں نے چلانا ہے، یہ میری فیملی ہے، میں نے اس کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. ساری زندگی اس کانٹریکٹ کے اوپر گزر گئی جو آپ نے صرف اللہ اور رسول کو حاضر ناظر جان کے کیا تھا. اس کانٹریکٹ کا آپ کی زندگی میں کیا ویلیو ہے، یا اس کانٹریکٹ کی قیمت کیا ہے آپ کی، جو آپ نے اللہ اور رسول کے ساتھ کیا تھا؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی آپ کی زندگی میں اس کی ویٹیج کیا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی چیزوں کے لیے تو آپ نے زندگی وقف کر دی، اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا کیا ہے؟ اپنی زندگی میں نا کبھی یہ بیلنس کر کے دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی اور اللہ، اس کا فرق کتنا ہے. بس وہ فرق کم کر لیں، آپ کا رزق ٹھیک ہو جائے گا، آپ کے پیسے آنے شروع ہو جائیں گے. اللہ کی ایک حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جو ہمیں بھول جاتا ہے پھر ہم اس کو بھول جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو کیا ہم کہیں اللہ کو بھول تو نہیں گئے؟ اس لیے تو نہیں ہمارا رزق کم ہوتا. ٹھیک ہے. اس چیز کو سمجھیے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے میں آپ کی بات کرتا ہوں. ایک اور چیز سمجھیے، آپ جو ہے وہ عام زندگی کی بات کرتا ہوں، صرف ایک ایسے ہی میرے ایک دوست ہیں، بہت شاندار آدمی ہیں. ویسے تو وہ میڈیا کے آدمی ہیں، بڑے شاندار آدمی ہیں، لیکن وہ جب روحانیت کی بات کرتے ہیں تو کبھی کبھی وہ اندر سے سارا کچھ ہی ہلا دیتے ہیں. تو میں کوئی 15-20 دن پہلے ان کے آفس میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو ہی سیڈ، ہمارا ایک دوست ہے ڈاکٹر ہے، وہ بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا یار یہ یورک ایسڈ جو ہے نا ہمارے علاقے میں بہت بڑھ رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یورک ایسڈ جو ہے اس نے کہا جی گوشت کھانے سے ہوتا ہے. تو بٹ صاحب ہمارے جو بہت اچھے دوست ہیں، پورا نام ڈیلیبریٹلی نہیں بتاتا، وہ از اے میڈیا مین، از اے ویری گڈ مین، بہت شاندار آدمی ہے. اس جیسا آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. بالکل صحیح ہے. کیونکہ وہ دوڑتے ہیں کہ میرا نام نہ لیا کر، تو پھر میں اس لیے ان کا نام پورا نہیں لے رہا. لیکن انہوں نے بیٹھے بیٹھے ایک بات کی کہ یار تم کہہ رہے ہو کہ یہ گوشت کھانے سے ہوتا ہے، تو پھر یہ یورک ایسڈ ان لوگوں کو کیوں ہو رہا ہے جو ویجیٹیرین ہے؟ ان لوگوں کو کیوں ہو رہا ہے؟ تو کبھی اس بات پہ سوچنا کہ کہیں جو سرور انبیاء نے کہا تھا کہ جو ہے غیبت اپنے بھائی کا گوشت کھانا ہے، کہیں آپ وہ والی غیبت، وہ گوشت تو نہیں کھا رہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو یورک ایسڈ ہو رہا ہے؟ شاہ جی کیا بات کی ہے. واہ واہ واہ. کہیں وہ آپ گوشت تو نہیں کھا رہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو یورک ایسڈ ہو رہا ہے؟ ویجیٹیرینز کو بھی ہو رہا ہے. تو کہیں اس بات میں کہیں ہم وہاں پہ تو نہیں کوئی غلطی کر رہے کہ جس کی ہماری نظر ہی نہیں ہے؟ کہیں ہم اس وجہ سے تو ہمارے رزق کم نہیں ہو رہا؟ کہیں ہمارا رزق اس وجہ تو نہیں مارا جا رہا کہ ہم مالک سے دور ہیں؟ ہم ویسے تو ہم اللہ کو بڑا پریٹینڈ کرتے ہیں، ہم بڑے نیک آدمی ہیں، ہم بڑے پاک آدمی ہیں، ہم یہ بھی پڑھتے ہیں، ہم یہ بھی پڑھتے ہیں، تو پڑھ دے کھ بھی نہیں. صرف پڑھنے سے بات نہیں بنتی، پڑھنا پہنتا. ٹھیک ہے. یہ اس کو سمجھیے، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ کیا پڑھنے سے آپ کے چیزیں بدلیں گی. بالکل صحیح ہے. ایک ہی چیز ہے، وہ ہے سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت اور ان کے گھر کی وفاداری. اگر وہ ہے تو اللہ آپ کا خود دھیان کرے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ جو ہے وہ اللہ آپ کو چھوڑ دے. اور اگر آپ نہیں ہیں تو پھر وہی فرماتا ہے نا، وہ کہتا ہے نا کہ جو ہمیں بھول جاتا ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں. تو وہ اپنے وعدوں سے تو وہ بھی خلاف نہیں کرتا، اور اگر اس کا وعدہ ہے کہ میں بھول جاؤں گا تو وہ بھول جائے گا. اب دوسری چیز، یعنی ایک چیز تو میں نے کہا درود پاک، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا کانٹیکٹ کیسے آئے گا؟ تو اللہ کا کانٹیکٹ ہے احساس. بعض اوقات احساس کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات احساس ہو جاتا ہے. بعض اوقات محبت کرنی پڑتی ہے اور بعض اوقات محبت ہو جاتی ہے.
کوشش بھی کرنی پڑتی ہے. یعنی بات شروع ہوتی ہے آرزو سے. آرزو دل میں جاگتی ہے کہ کہیں مالک سے کو ملاقات ہو جائے. ٹھیک ہے, اس آرزو کی کوشش ہوتی ہے. یہ تصوف پورا میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں جو مجھے سمجھ آیا. بالکل ٹھیک ہے شاید. آرزو سے بات شروع ہوتی ہے, آرزو کے پاس جستجو شروع ہوتی ہے. اس کا نام جہد رکھ لیں, اس کا نام کچھ بھی رکھ لیں. جستجو کرتا ہے انسان. پھر ایک دن وقت آتا ہے کہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی گفتگو ہو جاتی ہے, کہیں نہ کہیں مالک سے کوئی نہ کوئی گفتگو ہو جاتی ہے. پھر وہ گفتگو جو ہے اس کرنے کے بعد ایک آتا ہے کہ کہیں مل بھی لیں. ٹھیک ہے, پھر ایک دن روبرو بھی ہو جاتا ہے. پھر جب روبرو ہوتا ہے تو پھر وہ بات جو ہے وہ پھر روبرو ہونے کی پھر 4 سو پھیلتی ہے. پھر 4 سو سے جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو پہ جا کے ختم ہوتی ہے. تو یہ آرزو جو ہے وہ پیدا کر لیں, باقی وہ خود کر لے گا. اللہ اپنے وعدے سے خلاف نہیں کرتا. اللہ کو آپ دے کیا سکتے ہیں؟ سارا کچھ تو اس کا ہے, رزق اس کا ہے, مال اس کا ہے, اس کے راستے میں دیں گے تب بھی اس کا ہے. لیکن اس کی فطرت, اس کا احسان, اور اس سے زیادہ کیا کہیں گے. وہ کہہ رہے کہ میرے ہی دیے مال میں سے اگر تو میرے راستے میں خرچ کرے گا میں تجھے 10 گنا کر کے واپس کروں گا. میں نے تیرا احسان نہیں رکھنا, میں تجھے آخرت میں بھی دوں گا. میں نے تیرا احسان نہیں رکھنا. تو اللہ اگر کسی کا احسان نہیں رکھتا تو یہی تو اس کی محبت کا راستہ ہے کہ آپ اس کی تھوڑی سی محبت اس سے کر لیں, وہ آپ سے 10 گنا کرے گا, آپ پھر کریں گے, وہ ایک چین سائیکل شروع ہو جائے گا, آپ اس سے جڑتے چلے جائیں گے. انتہائی آسان راستہ ہے. شاید اگر آپ تنگ دستی ہے تو اللہ کے ساتھ سودا کر لیں. ہاں تو دینا شروع کریں نا. دینا شروع کریں, آنا شروع ہو جائے اصل گا. چیز یہ ہے کہ آپ نے, اب ایک اور بات عرض کروں, بات سنیں, کیوں تنگ دستی میں دیا ہوا سب سے زیادہ مقبول ہوتا ہے. کبھی اس سینس میں سوچئے گا, ایک بندے کا پورا سامان 2 روٹیاں ہیں, اس نے اس 2 روٹیوں میں سے 1 روٹی کسی کو دے دی, یعنی اس نے اپنے پورے سامان کا 50% اللہ کے راستے میں دے دیا. اور ایک بندے کے پاس 10 کروڑ روپے ہے, اس نے 1 لاکھ دے دیا, اس نے کتنے % دیا؟ 1%. بس اس کا 50% ہے. اللہ کس کو زیادہ دے گا؟ 50% ہونے کا. بس سمجھے, اس وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جب آپ کو اس کی اشد ضرورت ہے. وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی نظر میں کتنا قیمتی ہے, وہ اللہ کے بندوں کو خوش کرنا اس کے لیے کتنا قیمتی ہے, آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. اسپرچولی اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں. طریقہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا. احساس کرنا کیا ہے؟ اللہ کے عدد ہیں 66, 6 اور 6 12. سفید کاغذ کے اوپر کالی پینسل سے 66 مرتبہ اللہ کا نام لکھیں. سفید کاغذ پہ 66 مرتبہ اللہ کا نام لکھیں. اللہ لکھیں, وہ جیسے سخی سلطان بہو کی تصور اس مزاج میں کھلی ہے کے ساتھ ہے نا, وہ ذرا جلدی جمتا. ٹھیک ہے. 11 کی 6 لائنیں, یعنی ایک اوپر سے لے کے نیچے تک 11, پھر 11, پھر 11, پھر 11, 66 مرتبہ اللہ لکھیں. وہ لکھ لیں ایک بار بس. ٹھیک ہے. کبھی جس وقت اللہ سے ملنے کا موڈ ہو, مطلب مانگنے کا موڈ نہیں, ملنے کا, مانگن لی سارے ہی جانتے ہیں. میں آپ کو ایک اپنی بات بتاؤں, میرے دادا جی نے میرے زندگی میں بہت کچھ سکھایا ہوا. میرے دادا جی بہت سینئر بیوروکریٹ تھے, یعنی پنجاب کا چند جو بڑے نام ہیں نا اس میں سے میرے دادا جی تھے. تو دنیا آتی تھی ان سے کوئی کام کرنے, کچھ یہ کرنے, تو ہمارے ادھر علاقے میں کچھ لوگ مانگنے والے بھی آ جاتے تھے. تو دادا وہ ان کو پیسے بھی دے دیتے تھے اور کوئی کاغذ بھی لکھ کے دے دیتے تھے کہ اے فلانی جگہ چلا جا دروین. وہ ایک ہمارا مانگنے والا ایک بابا پھرتا تھا یہاں پہ, وہ بھی اکثر ہمارے گھر آ کے تو نوک کرتا تھا. تو ایک دن میرے دادا جی نے کوئی کاغذ پہ لکھ کے دیا, ساتھ پیسے دیے کہ انہوں دیا, کہ انہوں کو کہ میوں ہسپتال چلا جا, فلانے ڈاکٹر نو مل, تیرا علاج کر دے گا. پھر وہ میں اس کو دے کے آیا تو میں اس کو 7ویں 8ویں میں تھا. تو میں کہتے ہیں کہ کدی یہ سوچیے کہ اے جڑے منگن آندے نے انہاں نو اندر کیوں نہیں بائی دا, جڑے باہر مانگتے ہیں ان کو اندر بٹھاتے کیوں نہیں ہیں, ان کو پیسے دیتے ہیں
ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਈਦਾ, ਲੇਕਿन ਭੇਜ देईदा। तो पुत्र याद रखी, ये मुझे नहीं पता लोगों को उस तरह समझ आएगी, लेकिन मुझे ये समझ आई। तो पुत्र याद रखी ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੰਗਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, बड़ा फ़र्क ही होना चाहिए। आए हैं फिर मैंने इसका तजर्बा किया कि जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो मेरे बच्चे पैसे मांगने पाता, ऐसी बात है बाप से लेने उन्होंने, तो ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮਾਲ ਤੇ ਯਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ है। तो मेरी एक छोटी बेटी जो ना, एक दिन तो वो मेरे पास आई, उसने मुझे जफ्फी डाल ली और मुझे ऐसे गले लग गई। तो मैं कहा बेटा कितने पैसे चाहिए? तो मुझे कहती कुछ नहीं। तो वो जो कुछ नहीं है ना, वो मुझे उस दिन एकदम से याद आया कि ओए होए अल्लाह ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮਾਲਕ ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ दिन मंगण आ जाऊंगा, आज नहीं। 66 दफ़ा ये लिख लें, और जिस वक्त आपका ये मूड हो कागज़ निकालें, ऐसे सामने देखें, थोड़ी देर आप देखेंगे ना तो वो अल्लाह आपको आंखों पे तैरता हुआ महसूस होगा। कागज़ पीछे रख दें, आंखें बंद कर लें। सही, तुम्हारा आपने लाइनें बनानी है, 66 मरतबा अल्लाह लिखना है। बिल्कुल सही है। 11 दफ़ा एक लाइन में ऊपर से नीचे, 6 लाइनें, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, 11 मरतबा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, फिर 6 लाइनें, ठीक है, सफ़ेद कागज़ काली स्याही, ठीक है। उसको ऐसे सामने रखें, थोड़ी देर देखते रहें आंखें खोल के ध्यान से, वो अल्लाह आपकी आंखों पे तैरना शुरू हो जाएगा। कागज़ साथ पे रख दें, आंखें बंद कर लें, ठीक है। और उस तसव्वुर को आंखों से दिल पे उतारने की कोशिश करें। थोड़ी देर में आपको ऐसे लगेगा जैसे आपके दिल के ऊपर अल्लाह लिखा हुआ, आपकी धड़कन अल्लाह के साथ पंप करेगी ना, अल्लाह के साथ पंप करेगी, तो आपको आइडिया होगा कि हुआ क्या है। एक अल्लाह कह के उस खून के जो है वो उसको खून को पंप किया अल्लाह ने, अल्लाह कह के दिल ने। आपकी पूरी बॉडी में 3.5 करोड़ ब्लड वेसल्स हैं, छोटी बड़ी मिला के 3.5 ब्लड वेसल्स में अल्लाह का नाम गूंजा। 3.5 करोड़ दफ़ा तस्बीह अल्लाह की करें, कितने साल लगेंगे? और ये 1 सेकंड से भी कम का टाइम है। अल्लाहु अकबर। फिर सिर्फ ये नहीं, आपकी बॉडी में 700 अरब 70,000 खरब 700 ट्रिलियन जो है वो ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स हैं, वो गूंजे। आपकी बॉडी में आपके कद के हिसाब से 60 जो है वो 30,000 से 90,000 के दरमियान या 60,000 के करीब आपके पोर्स हैं, मसाम है जिससे पसीना निकलता है, वो गूंजे। खरबों अरबों की तस्बीह आप 1 सेकंड के एक हल्फे में कर सकते हैं। कभी इसको सोचिएगा कि वो फरिश्तों ने को अल्लाह ने ये क्यों कहा था कि जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, तुम्हें पता ही नहीं है मैंने इसको कितना नूर दिया। एक बार दिल की धड़कन है, और फिर जब आप उसको तसव्वुर को मिलाते रहेंगे इन्फिनिटी तक जाएंगे। फिर एक वक्त आएगा, कभी आपने मैग्नेट देखा, वो मैग्नेट लोहे के साथ रगड़ते रहें, एक वक्त में अपनी प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर जो है वो बना देता है, मैग्नेट बना देता है लोहे को, ठीक है। वो अल्लाह के नूर के साथ आप जुड़े रहेंगे, एक वक्त आप अल्लाह के नूरी हो जाएंगे। वाह वाह, अच्छा। तो जे तुसी नूरी हो गए तो फिर उस दिन हदीस समझ आएगी आपको कि सरवर अंबिया सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कुनैन ने क्यों कहा था कि अगर तुम्हें इस बात का यकीन हो जाए कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, तो इस बात से बेखबर हो जाओ कि कौन कौन तुम्हारे मुखालिफ है। मैंने बड़ी छोटी छोटी चीज़ों से ये चीज़ें सीखी हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से। मेरी ज़िंदगी में एक उस्ताद है रॉटवाइलर, मैंने ये वाक़या शायद आपको पहले भी एक दफ़ा सुनाया। हमारा एक दोस्त है, उसने कुत्ता पाला हुआ था, बड़ा ख़तरनाक खूनखार किस्म का कुत्ता, ज़िम्मेदार है बड़ा। तो मेरी दोस्ती भी उसके साथ बहुत थी। आजकल तो खैर उतना नहीं टाइम मिलता, लेकिन उस वक्त ज़रा जवानी थी तो बहुत जाया आया करते थे। जब उसके मज़ारों ने उस कुत्ते की जंजीर पकड़ी होती थी ना, तो कुत्ता ऐसे करके चलता था, और जब उसने जिसने उसको बचपन से उस कुत्ते को पाला था वो खुद उसकी जंजीर पकड़ता था, तो पंजाबी दे दस्तां ते कुत्ते दी टोर भी बदल जाती थी, तो कुत्ते ते टौर भी बदल जाती। कुत्ते का पैर रखना ज़मीन पे बताता था कि वो मैं कुछ हूँ। जिस दिन 3-4 बारी मैं उन्हें देखिया ना,
3-4 دفعہ میں نے اس کو دیکھا تو میرے اندر سے کسی نے بول کے بتایا کتے نو پتا مالک نال ہے تینوں آج تک سمجھ نہیں آئی. ماشاء اللہ. اللہ تو جس دن اکبر. آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے اس دن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کی سمجھ ہی نہیں آتی. اللہ اکبر. ورد وظیفے چلے یہیں رہ جانے ہیں, کچھ نہیں ہے اس میں. بالکل ٹھیک ہو گیا. ناظرین اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ اس ویڈیو کے لیے شاہ جی کو کس طرح جو ہے نا, شاہ جی بابیاں نے لانا کہتے ہیں یار میرے بابا نہ بناؤ, لیکن یہ جو بابا جو ہے نا وہ پتہ نہیں اوقات ہی نہیں ہے بابا گیری, میں بابا گیری شاہ جی. بھائی جان میں تو بابا گیری اور بابا گردی کے بہت خلاف ہوں. یہ دہشت گردی سے زیادہ خطرناک ہے یہ بابا گردی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں شاہ جی. ہمیں دہشت گردی میں تو آپ کی جان جاتی ہے, بابا گردی میں آپ کا ایمان چلا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے شاہ جی. کیا مزہ آیا شاہ جی نے جو آپ کو بتا دیا. آپ کو 1000 سال میں لگے رہیں تو تب بھی یہ حاصل نہ کر پائیں جو آپ کو شاہ جی نے صرف چند سیکنڈ میں بتایا. اجازت دیں, امید ہے آپ اس سے یقیناً مستفید ہوں گے, اور وہی مستفید ہوں گے جنہوں نے آخر تک ویڈیو دیکھی ہے. پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.